نیک کام۔ فاخر صاحب نے دکان سے سامان لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹے عمر کا ہاتھ تھامے گھر جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ عمر نے سامنے سے آتے ہوئے جلال صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابو جی دیکھیں، بابو چچا جا رہے ہیں۔ جلال صاحب کی کمر ضعیفی کی وجہ سے جھک گئی تھی اور نظر بھی خاصی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اپنے گھر کا سودا سلف خود ہی لاتے تھے۔ فاخر صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور ان کے ہاتھوں سے سامان کے تھیلے لے کر خود پکڑ لیے۔ باتیں کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچا دیا ان کو۔ بابو چچا، میں روزانہ دکان جاتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوا جاؤں گا، آپ کو جو بھی منگوانا ہو میں لا دیا کروں گا۔ جلال صاحب نے انہیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے حامی بھر لی۔ وہاں سے نکلتے ہی عمر نے پوچھا، ابو جی بابو چچا کا گھر تو دوسری گلی میں ہے، روزانہ ان کا سودا لا کر دینے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی؟ فاخر صاحب نے چلتے چلتے اسے دیکھا اور کہا، مشکل کیسی، اسی بہانے تھوڑی چل قدمی بھی ہو جائے گی اور بابو چچا کا کام بھی ہو جایا کرے گا۔ اگر ہم سب اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں ہمارے معاشرے میں یکجہتی کی فضا قائم ہو جائے گی، سمجھے؟ اور عمر نے اپنے گول مٹول سر کو ہلا دیا۔ عمر اور اس کا بھائی نوفل تخت پر بیٹھے دادی جان سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ برابر میں رضیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ قاعدہ پڑھ رہی تھی۔ رضیہ غریب گھر کی بچی تھی اور ان کے گھر ہلکا پھلکا کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ اب دادی جان نے اسے قرآن پاک سکھانے کی غرض سے قاعدہ پڑھانا شروع کیا تھا۔ سبق ختم ہوا اور رضیہ اپنے گھر چلی گئی تو نوفل نے سامنے رکھی چائے کی پیالی میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے دادی جان سے پوچھا، دادی جان یہ رضیہ باجی تو اتنی بڑی ہو گئی ہیں، مشکل سے سبق یاد کرتی ہیں، پھر بھی آپ انہیں اتنے پیار سے قاعدہ پڑھاتی ہیں؟ دادی جان نے بات سمجھتے ہوئے کہا، بات تو آپ کی درست ہے نوفل میاں، مگر علم کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے اور قرآن پاک پڑھانا تو ویسے بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ ہمیں اچھائی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں بچوں نے ایک ساتھ ہاں میں سر ہلا دیے۔ امی نے گھر کی کیاریوں میں لگے ہوئے سدا بہار پودوں میں سے کچھ ٹہنیاں جڑوں سمیت نکالی اور دو الگ الگ گملوں میں لگا دی۔ عمر اور نوفل قریب ہی کھیل رہے تھے۔ امی نے پہلے عمر کو بلا کر کہا، عمر بیٹا یہ گملہ برابر والے قاسم بھائی کو دے آؤ۔ پھر نوفل سے کہا، نوفی تم یہ گملہ سامنے والے طاہرہ خالہ کے گھر پہنچا کر آؤ۔ عمر نے حیرت سے پوچھا، امی جی آپ پڑوسیوں کو پودے دیتی ہیں، کیا ان پودوں سے ہمارا ماحول خوبصورت ہو جائے گا؟ امی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا، دیکھو عمر، انسان کو بس مجھ سے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی فلاح کاموں کی طرف راغب ہوں۔ جب بہت سارے لوگ مل کر بہبود کے کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ مثالی ہو جائے گا۔ دیکھو نا، تم لوگ بھی تو اپنی خزانی میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہتے ہو، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ تھوڑے تھوڑے پیسے مل کر ایک بڑی رقم بن جاتے ہیں۔ بس اسی طرح ہمیں چھوٹے چھوٹے فلاحی کام متحد ہو کر ایک جماعت کی شکل میں کرتے رہنے چاہیے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ عمر اور نوفل نے یہ باتیں غور سے سنی اور ایک عزم کے ساتھ سر ہلا دیے۔ نوفل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، امی جی آج سے میں پودوں کو پانی دیا کروں گا۔ عمر فوراً بولا، اور میں دادی جان کے پیر دبایا کروں گا۔ فاخر صاحب قریب ہی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا، پڑوسیوں کی مدد کرنا بھی نیک کام ہے، یہ کون کرے گا؟ بچوں دونوں نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ لگایا، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔